نے میلاد مصطفیٰ میں رہنے والوں کو, میلاد مصطفیٰ میں جانے والوں کو بخش دیا ہے. فرشتوں نے عرض کیا مولا سب میلاد والے نہیں تھے, کچھ کھانا کھانے والے بھی تھے, کچھ قورمے کے رضیہ بھی تھے, کچھ بریانی کے شہدا بھی تھے, کیا تم نے انہیں بھی بخش دیا؟ تو مولانا فرمایا ارے کہتے بھی تھے میلاد مصطفیٰ والوں کے ساتھ تو بیٹھے تھے. امام علی مقام امام حسین کا تعزیے کا جلوس نکلا تو لوگوں نے ظاہر کو دیکھ کے فتویٰ لگانے کی کوشش کی. بولے میاں جب تعزیوں کا جلوس نکلتا ہے تو لوگ شراب پی پی کے نکلتے ہیں, نشے میں نکلتے ہیں, اس لیے یہ ناجائز ہو گیا, اس لیے یہ حرام ہو گیا. منادی اعظم ہند کا قلم اٹھا, آپ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں کچھ بھی ظاہر ہو لیکن ہر تعزیے کے جلوس میں شرکت کرنے والے کی نیت امام حسین کے نام کو بلند کرنا مقصد ہے, کربلا والے کے نام کو بلند کرنا مقصد ہے. اور قسم خدا کی میرا تجربہ ہے جہاں سے تعزیہ ہٹا, جہاں سے تعزیہ ہٹا سنیت ہٹ گئی, جہاں سے تعزیہ ختم ہوا. ہمارے گاؤں کے قرب و جوار میں اب سے 30 سال پہلے کسی گاؤں میں کوئی وہابی نہیں تھا, سب میں تعزیے بنا کرتے تھے, لیکن گھٹ پیٹیے کہتے کیا کہتے ہیں, گھٹ پیٹیے گھس گئے, ایسے نہیں اپنے بنے گئے اور کام تمام کر دیا, تعزیہ ختم ہو گیا. آج ان گاؤں میں آدھے سے زیادہ نجدیت پھیل گئی. یہ تعزیہ کی زندہ کرامت ہے. تعزیہ نجدیت کو کبھی قریب نہیں آنے دیتا. ارے وہ تو امام حسین کا تعزیہ ہے. حضور منادی اعظم ہند کی ذات ایسی ہے. یہاں سے 8 کلومیٹر کا کانٹ روڈ پر بٹاولی گاؤں ہے جہاں پر میں امامت کے فرائض انجام دیتا ہوں. وہاں 2-4 لوگ آس پاس میں جو فرمیں بن گئی ہیں اس میں گھپلے والے پہنچ گئے فرما, وہ گھپلوں والوں کی فرما ہے. اب یہ جگاڑ لگاتے ہیں یار یہ محلہ کیسے پاک و صاف ہے, اس میں تو کوئی بات ہی نہیں. انہوں نے آنا جانا شروع کر دیا, بہت دن ہو گئے. آخر ایک دن میری ملاقات ہوئی اور میں نے ایک کے کان میں کہا کہ یہاں سب حضور مناظر اعظم ہند کے مرید ہیں. وہ بولے تھا پھر تو ہمارا کوئی مطلب نہیں. کہ آپ کی تبلیغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے, یا تو آپ تشریف لاتے ہیں یا میں یہاں تبلیغ کرتا ہوں, اپنے طریقے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, لوگوں کی جو تقریروں سے کچھ اثر نہیں ہوتا, اور میرے آقا کے نام سے اتنی بڑی برکت ہے کہ اگر نام لے دیا تو نجدیت کروڑوں پوست تک دکھائی نہیں دیتی تھی. یہ آپ کے نام کی برکت ہے. تو میں یہی عرض کروں گا کہ آپ کو جو صلہ ملا ہے وہ قدیری صلہ ملا ہے, بصیری صلہ ملا ہے, رشیدی صلہ ملا ہے, شاہجی صلہ ملا ہے, احمد علی صلہ ملا ہے, شاہ درگاہی محبوب الہی کا واسطہ اور وسیلہ ملا ہے. حضور شاہ جی محمد شیر میاں قطب پیلی بھیت کا پورا فیض ملا ہے. تو محترم سامعین کرام, آخری بات عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. وقت کی تنگی کی بنیاد پر پیارے اسلامی بھائیوں, جب موت کا وقت قریب آتا ہے تو آدمی کے ہوش گادرے ہو جاتے ہیں. بولو بھائی. اسی لیے شریعت مطہرہ کا قانون یہ ہے کہ جب موت قریب ہو تو اسے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تلقین کہو بھی, کلمہ پڑھو. پھر شریعت مطہرہ نے ہر مزاج کے آدمی کا لحاظ رکھا. یہ فرمایا کہ اگر آدمی چرمرے مزاج کا, مرنے والا چرمرے مزاج کا ہے, اگر آپ نے اس سے یہ کہا کلمہ پڑھو اور اس نے یہ کہہ دیا میاں میری تو جان کا بیچ رہی ہے تو میں کلمے کی پڑھ لوں, چرمرا تو چرمرا ہی ہے. وہ لحاظ نہ کرتا, باپ کا بیٹا کا, دادا کا, پوتے کا, نانے کا, کسی کا لحاظ نہیں کرتا, چرمرا. اس کے تو اگر مرچا لگی تو لگ گئی, معاملہ خراب کر ہی دیتا ہے. تو پیارے نبی نے طریقہ بتایا, اگر ایسا مزاج رکھتا ہے تو اس سے کہنا مت, اس کے پاس بیٹھ کے خود پڑھنا شروع کر دو. تمہاری سنے گا تو وہ اپنی
کہنی شروع کر دے گا، تم جیسی کہنی شروع کر دے گا۔ یہ ہے ماحول، جب موت قریب ہوتی ہے آدمی کے ہوش گادلے ہو جاتے ہیں، کسی بات کی اسے کوئی وہ نہیں رہتی، آخرت کو جانے کی تیاری ہوتی ہے، بہت بے قرار ہوتا ہے، بہت بے چین ہوتا ہے، کوئی کروٹیں لیتا ہے، کوئی پریشان ہوتا ہے، کوئی اولاد کو یاد کرتا ہے، کوئی بیٹی بیٹوں کو یاد کرتا ہے، کوئی رشتے داروں کو یاد کرتا ہے، لیکن تاریخ گواہ ہے جناب سید حج منہاج حسین طاہر قبلہ اس بات کے گواہ ہیں کہ جب حضور مجدد دین و ملت کا وہ وقت قریب آیا تو آپ نے اپنا کالا کرتا مانگا۔ سیدنا علی جناب عزت مآب محترم سید منہاج حسین قدیری عرض کرتے ہیں حضور وہ کپڑا سوتی نہیں ہے آپ کا کالا کرتا، وہ ٹیریکاٹ سے تعلق رکھتا ہے، وہ گرمی کا موسم ہے، آپ کو پہننے میں دقت ہوگی۔ تو آپ نے مسکرا کر فرمایا ارے نہیں، ہمیں کالے کرتے نہیں جانا۔ معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شادی کی دعوت اور دعوت کی تیاری ہو رہی ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی خاص دعوت پر جا رہے ہیں، ورنہ مرنے والا جو ہوتا ہے اسے تو پریشانی کا عالم ہوتا ہے، اسے تو حیرانی کا عالم ہوتا ہے، کسی کو اولاد یاد آتی ہے، کسی کو گھر بار یاد آتا ہے، لیکن حضور مجدد دین و ملت کو مرگ کے وقت بھی پیر کی نسبت یاد آئی ہے۔ سلطان صاحب قدیری لہذا حضور مجدد مراد آبادی نے آپ کے اس قول سے کہ میرا کالا کرتا میں جانا ہے تو کچھ نے تو یہ سمجھا کہ اسپتال جانا ہے۔ بولو بھائی، کیونکہ تیاری اسپتال کی ہو رہی تھی، وویکانند لے جانے کی تیاری ہو رہی تھی، کار تیار تھی، لیکن آپ نے فرما دیا ارے مجھے اپنے مولا کے قریب اپنے پیر کے رنگ میں جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو دنیا سے جاتے وقت بھی پڑھتا پڑھاتے وقت بھی اپنے پیر کی نسبت کو نہ بھولا ہو، اس کے مرتبے کو کون پہچانے گا، اس کے مقام کو کون پہچانے گا، اس کی شخصیت کو کون پہچانے گا۔ اسی لیے تو پیارے اسلامی بھائیوں ایک مشاعرے کے موقع پر میں نے عرض کیا تھا لگے ہے ایسا میاں قبلہ روبرو دیکھے، سبحان اللہ، لگے ہے ایسا میاں قبلہ روبرو دیکھے، قدیری عرس میں فیضان چاروں دیکھے، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور نظر میں اپنی ذرا وہ کمال پیدا کر، نظر میں اپنی ذرا وہ کمال پیدا کر، زمانہ دیکھے ادھر کو جدھر کو تو دیکھے، زمانہ دیکھے ادھر کو جدھر کو تو دیکھے۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں حضور مناظر اعظم ہند مجدد مراد آبادی کی جوانی بھی یہ پیغام دے رہی ہے کہ لوگوں حق کا دامن مت چھوڑنا۔ حضور مجدد دین و ملت کا آخری عمر کا زمانہ بھی یہی پیغام دے رہا ہے، اللہ والوں کا ساتھ مت چھوڑنا، یہی ہے جو منزل مقصود تک پہنچا دیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو زیادہ سے زیادہ حضور مناظر اعظم ہند کے فیضان سے مالا مال ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زندہ باد جناب مقرر ذیشان حضرت علامہ مولانا مفتی سلطان صاحب قدیری شیخ الحدیث جامعہ قدیریہ مراد آباد شریف۔ علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ، علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جہاں پیدا ہو شہر ببر معلوم ہوتا ہے۔ اور میرا کہنا نہیں بلکہ یہ کہنا عبد الرشید جلوہ عبد القدیر کا، عبد القدیر کا، عبد الرشید جلوہ عبد القدیر کا،
حضرات پیچھے قاری جناب محمد احتساب سے صاحب قدیری، اب ان کے بعد تشریف لا رہے جناب معراج انور قدیری۔